نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي کل من علیہا فان، کلو سب کے سب، من جو بھی ہیں، علیہا اس پر یعنی زمین پر، جو بھی زمین پر ہیں سب کے سب فانن فنا ہونے والے ہیں، یعنی زمین کی ہر چیز کو فنا ہے، جن، انسان، حیوان، درخت، ساری مخلوقات سب کے سب فنا ہونے والے ہیں۔ اور فنا کا یہ عمل صرف زمین پر ہی نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آسمان پر بھی ہوگا، یعنی زمین کے ساتھ ساتھ آسمان کی بھی سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، سب پہ موت آ جائے گی، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ چاہے اپنی رحمت کے ساتھ جس حال میں رکھے، ورنہ بقا صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، بے شک ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے، اور بلا شبہ ہم جو کچھ اس پر ہے اسے ضرور ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں، بالکل پلین گراؤنڈ سب کچھ بن جائے گا، پہاڑ جو ہے وہ سب ختم ہو جائیں گے اور وہ بھی چٹیل میدان میں تبدیل ہو جائیں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، وہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں تو آپ کہہ دیجئے میرا رب انہیں اڑا کے بکھیر دے گا۔ یعنی یہ فنا صرف جانداروں پر ہی واقع نہیں ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بے جان ہیں، جیسے درخت ہیں، شمس و قمر ہیں، باقی چیزیں ہیں، ان پر بھی فنا ہوگی، پہاڑ ہیں، اور باقی صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ سورۃ القصص میں بھی آتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، جیسے کہ آیت 27 میں فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ جو عظمت والا، عزت و اکرام والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو صفات کا بھی علم ہو رہا ہے، اور خاص طور پر رب کے چہرے کا، کہ تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چہرے کا اس بات بھی ہے، لیکن وہ انسانوں جیسا چہرہ نہیں، مخلوق جیسا چہرہ نہیں۔ تو وَيَبْقَى، بقا صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور اللہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا۔ تو اس آیت کو پچھلی آیت کے ساتھ ملا کر بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور پھر یہ جو ذو الجلال والاکرام ہے یہ چہرے کی صفت بتائی جا رہی ہے، وجہ، ذو الجلال والاکرام، یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ ذو الجلال کا مطلب ہوتا ہے جلال والا یعنی عظمت والا، اور اکرام کا لفظ تکریم سے ہے، عزت والا، عزت کے لائق، مستحق بھی اور عزت دینے والا بھی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی جو اس کی اطاعت کرتے ہیں ان کی تکریم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ان کو انعام و اکرام سے نوازتے ہیں، احسان فرماتے ہیں، یعنی جو عبادت گزار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر بقا صرف اللہ کو ہے تو پھر ہمیں عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے، جھکنا بھی اسی کے آگے چاہیے، ڈرنا بھی اسی سے چاہیے، کیونکہ مخلوقات ساری کی ساری اس کے تابع ہیں، عظمت اور بزرگی صرف اسی کے لائق ہے۔ ہمارے دل میں سب سے زیادہ بڑائی کا احساس اسی کے لیے ہونا چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کے ہاں عزت و اکرام ملے تو وہ عزت و اکرام دینے والا ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو اس کی اطاعت کرتے ہیں، لہٰذا وہ کام کرنے چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا انعام و احسان ہم پر ہو، اور یہ اسی کے لیے ہو سکتا ہے جو اس کے آگے جھکنے والا ہے۔
یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے چہرے کا اس بات نہیں کیا. اس بات کا مطلب ہی کہ اس کو مانا نہیں بلکہ اس کی تعویل کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ چہرہ ثابت کرنے کا مطلب یہ کہ تشبیہ ہو گئی مخلوق سے، حالانکہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح کا نہیں ہے. لیکن چہرے کا لفظ جو ہے وہ ایک جگہ نہیں بہت جگہ پر آتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ بہت سی احادیث میں اور بہت سے مقامات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چہرے کا ذکر آتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے اے جن و انس. تو یہاں پر ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اس میں کس نعمت کا ذکر ہے؟ اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہنے والا ہے. تو ذوالجلال والاکرام صاحب اکرام اور صاحب جلال ہے. تو یہاں پھر اعلیٰ کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ اعلیٰ کا لفظ نعمت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور اس کے اچھے اوصاف کے، جیسے 3 معنی بتائے تھے نا میں نے آپ کو. تو نعمت کے معنی میں کس طرح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس حقیقت سے خبردار کر دیا کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے. یہ علم جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، یہ اس کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اس سے آگاہ کیا. اور اس بات سے آگاہ ہونا کہ ہمیں زوال ہے، ہمیں موت ہے، ہمیں فنا ہے، ہمارے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے. اور انسان کے اندر جب عاجزی پیدا ہوتی ہے تو ہی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور حقیقی معنوں میں عبادت کی طرف راغب ہوتا ہے. موت ہی انسان کو خواہشات اور لذات کے چنگل سے باہر نکالتی ہے، یعنی موت کا جو احساس ہے. تو اگر ہمیں اس دنیا میں چند دنوں کے لیے کچھ نعمتیں ملی ہی ہیں جو ہمارے وجود کے اندر بھی ہیں اور باہر بھی ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے. بڑائی، جلال و اکرام صرف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اس کو ڈیزرو نہیں کرتے. وہ اگر اپنی رحمت سے ہمیں کچھ عطا کرتا ہے تو یہ سراسر اس کی مہربانی ہے، اس میں ہمارا کچھ بھی کمال نہیں. بہت سے لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں جب انہیں دنیا میں کوئی نعمت ملتی ہے یا کوئی عزت کا مقام ملتا ہے یا کوئی ایسی پوزیشن ملتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں. اچھا لوگ جو ان کے ہتھے چڑھتے ہیں ان کے خدا بن بیٹھتے ہیں اور ان کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں، اور اگر کوئی ان کی مرضی کے تھوڑا سا خلاف کرنے لگے تو اس کو وہ ختم کرنے کا سوچتے ہیں. کتنی حماقت ہے، کتنی بے وقوفی ہے کہ انسان اپنے آپ کو لازوال سمجھ بیٹھے، حالانکہ بقا تو صرف رب کے لیے ہے، انسانوں کے لیے نہیں ہے. اس لیے انسانوں کو کسی گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے جسے نیند ہر روز گرا دیتی ہے، جسے موت ایک دن گرا دے گی، ختم کر دے گی. تو پھر وہ کتنے دن کے لیے غرور اور گھمنڈ میں مبتلا رہ سکتا ہے؟ اور پھر ویسے بھی آپ دیکھیے کہ کائنات کی وسعتوں میں ہمارا مقام کیا ہے. ہم جو چند لوگ یہاں مثلاً بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم میں سے کسی کو یہ زوم ہے یا خیال ہے کہ وہ بڑی چیز ہے یہاں، تو اس بلڈنگ سے باہر ہمیں کون جانتا ہے؟ سڑک پہ اتنی مخلوق آگے پیچھے جا رہی، کون جانتا ہے ہمیں؟ کوئی نہیں جانتا. پھر اس سے آگے آپ دیکھیں کہ مسیساگا میں، پھر انٹاریو میں، پھر کینیڈا میں، پھر اس پلانٹ کے اوپر، پھر اس گیلیکسی کے اندر، سولر سسٹم کے اندر، پھر اس گیلیکسی کے اندر، پھر وہ اس پوری کائنات کے اندر ہمارا مقام کیا ہے؟ ہم کیا چیز ہیں؟ اور پھر وہ بھی چند دن کے لیے جو زندگی ملی ہے اس پر ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھیں اور کسی کو معاف کرنے کو تیار نہ ہو، کسی کی بات سننے کو تیار نہ ہو، اللہ کے آگے جھکنے کو تیار نہ ہو، اس کی عبادت کے لیے تیار نہ ہو. کس قدر بے وقوفی کی بات ہے. سورۃ الرحمن بنیادی طور پر انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف دیتی ہے. ایک طرف فنا کی بات کی، کل کی فنا، آسمانوں کے فرشتے بھی فنا ہونے والے ہیں اور زمین کی مخلوقات بھی اور ہم خود بھی. تو پھر ہمارا کیا مقام ہے اور اللہ رب العزت کا کیا مقام ہے، اور اس کو ہمیں کس طرح سمجھنا چاہیے کہ ان چند دن کی زندگی میں، چند سالوں کی، 50-60 سال جو کسی کو مل جاتے ہیں، اس میں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھتا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ عزت کے لائق ہے، ہمیں اس کو عزت دینی چاہیے. اور وہ عزت دینا کس معنی میں ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں. بہرحال جہاں تک رب کے چہرے کی عظمت کا بیان ہے تو اس کی وضاحت کچھ احادیث سے ہوتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر 5 باتیں فرمائیں، 5 باتیں ہمیں سکھائیں.
نمبر 1، بے شک اللہ عز و جل سوتا نہیں، اور سونا اس کی شان نہیں، یعنی سونا اس کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ سونا یا نیند جو ہے انسان کی انتہائی بڑی کمزوری ہے، اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا، تو اللہ عز و جل سوتا نہیں۔ دوسری بات، وہ میزان اعمال کو جھکاتا اور اسے بلند کرتا ہے، نیچے بھی کرتا ہے اوپر بھی کرتا ہے۔ تیسری بات، اس کی طرف رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے بلند کیا جاتا ہے، اس تک پہنچ جاتا ہے، اگرچہ وہ خود بھی دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، لیکن اس کا ایک نظام ہے، اس نے فرشتے مقرر کیے ہوئے کرامن کاتبین، جن کی ڈیوٹیز فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں تبدیل ہوتی ہیں۔ آج رات ہمارے کون سے اچھے اعمال تھے جن کو ہم نے صبح آج بھیجا ہے، اور اب تک کیا کیا ہے، اور شام تک کیا کریں گے، عصر تک، کہ پھر وہ دوبارہ کیا لے کے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ ہر روز ہوتا ہے، ہر روز ہوتا ہے۔ چوتھا، اور اس کا حجاب نور ہے، اس کے چہرے کا حجاب بھی ہے اور وہ حجاب نور ہے۔ نمبر 5، اگر وہ اسے کھول دے، یعنی اس حجاب کو کھول دے، تو اس کے چہرے کی شعاعیں جہاں تک اس کی نگاہیں پہنچتی ہیں مخلوق کو جلا دیں۔ اگر وہ حجاب نہ ہو تو اس کے چہرے کی شعاعیں جہاں تک اس کی نگاہیں پہنچتی ہیں مخلوق کو جلا دیں۔ تو اس سے رب کے چہرے کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال، یعنی ذو الجلال ہے چہرہ، والاکرام ہے۔ اسی طرح موطأ امام مالک میں ایک دعا آتی ہے جس کے اندر اللہ کے چہرے کا ذکر آتا ہے، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ، میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہاں ذو الجلال والاکرام کہا گیا، وہاں کیا صفت بیان ہوئی؟ عظیم، جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں، لیس شیء اعظم منہ، اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں۔ پھر اسی طرح اس کے چہرے کے بارے میں آتا ہے کہ نماز میں جب بندہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو بندے کا چہرہ بالکل اللہ کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے، اس لیے نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے۔ یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور 5 باتوں کا حکم دیا، جن میں سے ایک یہ ہے، بے شک اللہ نے تمہیں نماز کا حکم دیا ہے، لہٰذا جب تم نماز پڑھو تو کسی اور جانب توجہ نہ کرو، پس بے شک اللہ اپنے چہرے کو اس سمت میں کر لیتا ہے جس سمت میں اس بندے کا چہرہ ہوتا ہے، جب تک وہ نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر نہ متوجہ ہو۔ اس خاطر کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہی طرف توجہ رکھے، ہمیں اللہ کی توجہ حاصل ہو، ہمیں نماز میں اپنا چہرہ آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسکراتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتجلی لنا ربنا عز وجل یوم القیامۃ ضاحکا، قیامت والے دن ہمارا رب ہنستے ہوئے ہمارے سامنے تجلی فرمائے گا، اور یہ کس کے لیے ہوگا؟ مومن کے لیے۔ لیکن کفار کے لیے کیا ہوگا؟ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، وہ اس دن اس سے حجاب میں رکھے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا آپ نہیں دکھائے گا۔ اور قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے نا، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، تو یہ جو زیادہ ہے اس کے بارے میں آتا ہے مغفرۃ ورضوان، وقال غیرہ النظر الی وجہہ۔ مجاہد نے للذین احسنوا الحسنى کی تفسیر میں کہا ہے، جس طرح ان کے عمل اچھے ہوں گے اسی طرح ان کا بدلہ بھی اچھا ہوگا، اور زیادہ سے مراد مغفرت اور اللہ کی رضامندی ہے، اور انہوں نے کہا کہ زیادہ سے مراد اللہ کے چہرے کا دیدار بھی ہے۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے، کس کے نصیب میں؟ للذین احسنوا۔ لیکن ہم کتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں نا، ویسے ہی چھوٹے ہیں اور چھوٹے ہو جاتے ہیں جب ذرا ہمارے ساتھ کوئی گستاخی کر دے، کوئی ہماری بات نہ مانے، کوئی ہمارے ساتھ بے رخی کر لے، ہم اس سے پورا پورا بدلہ لینے کو تیار ہو جاتے ہیں، معاف نہیں کر سکتے، اور اگر وہ کسی مشکل میں پڑے تو مدد نہیں کرتے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میں تو اس کے ساتھ بات بھی نہیں کرنا چاہتا، مجھے مت بتاؤ۔ تو یہ احسان کے رویے نہیں ہوتے۔ احسان کے رویے یہ ہوتے ہیں کہ جب کوئی آپ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا تو آپ جو کر سکتے ہیں، جو آپ کی کیپیسٹی میں، وہ آپ کر لیں۔ آپ کسی کے ساتھ احسان کرتے جاتے ہیں لیکن پلٹ کے وہ جواب ہی نہیں دیتا، آپ اپنا احسان نہ چھوڑیں، کیونکہ آپ نے بدلہ رب سے لینا ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی اعمال ہوں وہ رب کے چہرے کے دیدار کی خاطر ہوں، اللہ کے چہرے کی خاطر۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے ملعون ہے سوائے اس کے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہا جائے، وہ چیزیں ورتھ ہیں۔ سنن النسائی میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے ہو اور اس کے کرنے سے خالص اس کا چہرہ ہی مقصود ہو، کہ وہ دیکھے ہماری طرف۔ اچھا، چہرہ مقصود ہوگا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی جب ہم کوئی کام کرتے ہیں نا تو ہم یہ سوچتے ہیں اچھا کوئی دیکھ رہا ہے ہمیں کہ نہیں، کسی نے دیکھا ہے کہ نہیں، کون دیکھ رہا ہے؟ اور پھر صرف دیکھنا ہی نہیں ہوتا، کون ہماری طرف توجہ کرتا ہے، وجہ سے ہی توجہ ہے نا، ہمیں اٹینشن کون دیتا ہے، ہمیں امپورٹنس کون دیتا ہے۔ تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی امپورٹنس دے، اگر ہم نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہے تو امپورٹنٹ بننے کے لیے نہیں کیا کہ اس کی نگاہوں میں ہم کچھ مقام حاصل کر لیں۔ اگر ہمارا مقام اللہ کی نگاہ میں بلند ہے نا، تو یقین کریں کہ پھر انسان کے اندر وہ اطمینان پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کو اس بات کی فکر نہیں رہتی کہ انسانوں میں سے کون مجھے توجہ دیتا ہے یا میری تعریف کرتا ہے یا نہیں، بلکہ اس کو اس سے گھبراہٹ ہی ہونے لگتی ہے کہ میں نے جب اس کے لیے کیا ہی نہیں تو کیا ہی کسی اور کے لیے، تو مجھے تو اس سے چاہیے۔ تو انسان کی پوری سوچ ہی بدل جاتی ہے۔ یہ جو ہمارے روز روز کے جھگڑے ہوتے ہیں نا لوگوں کے ساتھ، یہ اصل میں اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہماری توحید ہی خالص نہیں ہوئی۔ لوگوں کے لیے کرتے ہیں، لوگوں سے نہیں ملتا تو لوگوں سے ناراض ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی باتوں کے اثر میں رہتے ہیں، اور پھر نہ یہاں اطمینان نہ یہاں چین، اور آگے تو پتہ نہیں کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو برے انجام سے بچائے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہر چیز اللہ کے چہرے کی خاطر ہو، جیسے کہ سورۃ اللیل میں آتا ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمت تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ جو اپنا مال دیتا ہے، یعنی مال میں صرف پیسے نہیں آتے، جو بھی دیتا ہے اپنے ملکیت میں سے، وہ پاک ہونے کے لیے دیتا ہے، اپنی صفائی کے لیے دیتا ہے، نیت کی صفائی کے لیے، اپنے اخلاق کی بہتری کے لیے، یعنی کسی پر احسان نہیں، میں کسی قابل ہو جاؤں اللہ کی نگاہ میں، اور اسے کسی کے احسان کا بدلہ بھی نہیں دینا۔ یعنی بہت دفعہ ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں صرف بدلے کے طور پر، وہ ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے، اس نے ہمارے ساتھ فلاں موقع پہ یہ کیا، وہ ہمارا یہ خیال رکھتا ہے، وہ ہمارے ساتھ یہ بھلائی کر رہا ہے، لہٰذا ہم اس کے ساتھ کچھ کریں۔ کتنی دفعہ ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے بھی کچھ کریں جو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، اور ہر خاندان میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو انتہائی نیڈی بھی ہوتے ہیں لیکن آپ کے خلاف باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، اور کبھی آپ سے سیدھے منہ بات نہیں کرنا چاہتے، اور ہم سمجھتے ہیں وہ شاید ہم سے ناراض ہے، وہ اپنے مسئلوں میں گرے ہوتے ہیں، وہ کیوں منہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے پرابلمز ہوتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی اپنی پریشانیاں اتنی ہیں کہ ان کے پاس مسکرانے کا وقت نہیں ہے۔ بہت کم لوگوں کا ظرف بڑا ہوتا ہے نا کہ جو پریشانی کے باوجود بھی مسکرا سکے، بہت سارے لوگ تو اوور ویلمڈ ہو جاتے ہیں، اس کے اندر مغلوب ہی ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، یہاں و لا سوف تین تاکیدیں ہیں، ضرور وہ راضی ہوگا جو اس طرح کام کرے گا۔ اسی طرح اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے نماز پڑھنی چاہیے، روزہ بھی اسی لیے رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جب بندہ اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ پھر جو شخص اللہ کے چہرے کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھے، اس کا اختتام اسی پر ہو، نیت خراب نہ ہو، تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ پھر اسی طرح اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے زکوٰۃ دینا، وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو کچھ تم زکوٰۃ میں سے دیتے ہو اللہ کے چہرے کا ارادہ کرتے ہوئے تو وہی لوگ کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ یعنی دے زکوٰۃ رہے ہیں لیکن وہ ڈبل ہو کے کئی گنا بڑھ کے واپس آئے گی، ان کے مال میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے، یعنی دنیا میں بھی ان کا مال گرو کرتا رہے گا، اور آخرت میں اجر تو پھر بے پناہ گنا بڑھ جائے گا انسان کے لیے۔ اسی طرح فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون، قرابت دار کو اس کا حق دو، مسکین کو، مسافر کو، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں۔ جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نفلی صدقات بھی اللہ کے چہرے کی خاطر، فرض زکوٰۃ بھی اور نفلی صدقات بھی، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اسی طرح مسند احمد میں آتا ہے جو اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے صدقہ کرے اور اسی پہ اختتام ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر اسی طرح عام روزمرہ زندگی میں بھی جیسے جہاں ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں خرچ کرنے کی، بچوں پہ خرچ کرنا، اور تو اس میں بھی اللہ کے چہرے کے لیے جو صدقہ کرے
وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، سورۃ البقرہ میں آتا ہے۔ تو ان سب کا بھی یہی فائدہ ہے۔ پھر اللہ کے چہرے کی خاطر کھلانا، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو صرف اس لیے کھلاتے ہیں تمہیں، ہمیں اس سے زیادہ تم سے کسی شکریہ کے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کوئی شکریہ نہیں چاہیے۔ پھر اسی طرح حتیٰ کہ بیوی کے منہ میں جو لقمہ دیتا ہے انسان ڈالتا ہے، اس کے لیے بھی نیت اللہ کا چہرہ چاہنے کی ہو۔ پھر علم سیکھنے کے لیے فرمایا جو علم اللہ عز و جل کا چہرہ چاہنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، جس نے اسے دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھا، اسے قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ آئے گی۔ پھر اسی طرح قرآن کی تلاوت اللہ کے چہرے کی خاطر، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کرو اور اس کے ذریعے اللہ عز و جل کو چاہو، وابتغوا بہ اللہ۔ پھر اسی طرح ابن کثیر کہتے ہیں اس روایت کے بارے میں، اقرأوا القرآن وابتغوا بہ وجہ اللہ عز و جل۔ پھر اللہ کا ذکر بھی، جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اس سے مقصد صرف اللہ کا چہرہ ہوتا ہے، تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے، تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی اللہ کے چہرے کی خاطر۔ پھر صبر کرنا، یعنی کرنے کے کام بھی کرنا اور رکنے والی چیز بھی روکنا۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے دیا ہے کھلے چھپے خرچ کرتے ہیں، برائی کو نیکی کے ساتھ ہٹاتے ہیں، یہ سارے ہی کام، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے، اولئک لہم عقبی الدار۔ پھر اسی طرح غصہ پی لینا، اللہ کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے زیادہ افضل گھونٹ کسی بندے نے نہیں پیا جو اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے پیا جاتا ہے۔ دوسروں کو معاف کر دینا، جو شخص کسی ظلم پر ظالم کو صرف اللہ کے چہرے کی خاطر اللہ کا چہرہ چاہتے ہوئے معاف کرتا ہے، اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ پھر اس کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار کروائے۔ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ۔ ان ساری روایات اور آیات کے ہوتے ہوئے بھی انکار کرنا کہ اللہ کا چہرہ نہیں ہے اور یہ تشبیہ ہے، تو یہ خود ساختہ بات ہے کہ تشبیہ ہے۔ تشبیہ کہاں سے آ گئی؟ تشبیہ تو دو مماثل چیزوں میں ہوتی ہے، کیونکہ یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کیا گیا۔ اللہ کا چہرہ بندوں کے چہرے کی طرح نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، لیکن ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ بہرحال اللہ نے چہرے کا ذکر کیا تو وہ چہرہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بات یہ ہے کہ یہ آیتیں جو ہیں بنیادی طور پر ہمیں جو چیز سکھاتی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانو، اور جو اس کی عظمت کو پہچان لیتا ہے پھر وہ دنیا سے مروب نہیں ہوتا۔ جو یہ یقین کر لیتا نا اللہ بڑا ہے، اس کے لیے پھر اللہ کے ہر حکم پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ بڑی سے بڑی پارٹی میں ہو، گیدرنگ میں ہو، لوگوں میں ہو، بڑے بڑے لوگوں میں ہو، نماز کا وقت ہوگا وہ سکون سے اٹھے گا، نماز ادا کرے گا، اسے کسی کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئے گی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جس رب کے آگے میں جھک رہا ہوں وہ ان سب سے بڑا ہے۔ اور جب تک یہ بات سمجھ نہیں آتی نا کہ لوگ بڑے نہیں ہیں، اللہ بڑا ہے، تو انسان کبھی اس سے ڈرتا ہے، کبھی اس سے ڈرتا ہے، اور اللہ کی اطاعت نہیں کرتا۔ ہمارے عمل کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے کہ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا۔ حجاب نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کا ڈر ہے۔ اور اسی طرح بہت سی چیزیں جس میں ہم صرف لوگوں کے خوف کے، لوگ کیا کہیں گے۔ تو اس ڈر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اور پھر یہ کوئی معمولی سی بات نہیں، ذو الجلال والاکرام۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے نا، ان کے ساتھ پکارنا بھی چاہیے اس کو، الذو بذی الجلال والاکرام۔ اس نام کے ساتھ پکاریں تو دعا قبول ہوتی ہے، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام۔ ہو سکے تو ایک تسبیح کر لیا کرے، یعنی اور پھر کچھ مانگ لیا اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شأن۔ ایکچولی یہ سوال کسی نے مجھ سے کیا تھا کہ اللہ کے چہرے کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو اس لیے چند اعمال آپ کے سامنے۔ اعمال وہی ہیں، اعمال کی جو روح ہے اصل میں کہ اللہ کے چہرے کے دیدار کی خاطر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ مسنگ ہے، جس کی وجہ سے نیکی ہمیں بڑی بھاری لگتی ہے، بہت بھاری لگتی ہے۔ کسی کو کچھ دینا، روزہ رکھنا، نماز ادا، یہ سارے بڑے مشکل کام لگتے ہیں کیونکہ ہمیں ان کا ریوارڈ نہیں پتا۔
تو جب ریوارڈ سامنے ہوگا، نیت سامنے ہوگی، تو ان چیزوں کے اندر کوالٹی بھی بہتر ہو جائے گی. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. جی السلام علیکم جی. میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اللہ کے چہرے کو سامنے رکھنے کے بجائے ہمارا سارا وہ جو ہم اور غم ہوتا ہے وہ ایک طرف یہی رچ جاتا ہے. کسی نے کچھ کہہ دیا تو مہینوں سال بلکہ اسی غم میں مطلب ہماری جو ایفرٹس ہے، جو پازیٹیو انرجی ہے وہ اس میں جاری ہوتی، ضائع ہو رہی ہے. بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ کو راضی کریں. ہمیں فکر کہ ہمیں اس نے یہ کہہ دیا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ ہمیں کسی کے کہنے سے غمزدہ ہو رہے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے کچھ کام کرنے مطلب ان سے ڈر کے کچھ کوئی اور کچھ نہ کہے، لیکن اس کے بیچ میں سے کہیں یہ نہیں سوچ رہے کہ اللہ کہاں گیا، جس کو راضی کرنا ہے، جس کا جیسے چہرے کو سامنے رکھیں اگر، اور سامنے اگر ہم دیکھیں تو انہی لوگوں کے چہرے آ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ کہا یا جن سے ڈر لگ رہا ہے، لیکن اللہ اس کا نہیں نکل جاتا. اور لوگ تعریف کر دیں تو بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں. آپ سے میں نے سوال پوچھنا تھا کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی خاطر اور اللہ کا چہرہ، از اٹ دا سیم تھنگ؟ یہ اللہ کے چہرے کی خاطر، اللہ کے چہرے کی خاطر، ٹھیک ہے. اور استاذہ میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ ہم بچوں کو جب بچپن میں سکھاتے ہیں تم یہ نہیں کرو گے تمہارے ابو تمہیں ڈانٹیں گے، تمہاری اماں ڈانٹیں گی، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تمہیں، بالکل، تو اس سے بچے واقعی سمجھ جائیں گے. یہ تربیت کی ہے کہ بچوں کو اپنے سے نہیں ڈرائیں، اللہ سے ڈرائیں اور اپنی محبت نہیں ڈالیں، اللہ تعالیٰ کی محبت ڈالیں. تو اپنی تو قدرتی ہے، خون کی محبت ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے آپ کے وہ بہن بھائی جو آپ کے ساتھ برا بھی کرے، ذرا ان کو کوئی تکلیف ہوتا آپ تڑپنے لگتے ہیں، جی بھول جاتے ہیں ان کی برائی کو. ان کے سارے رویوں کے باوجود آپ ان سے محبت کرتے. یہ تو قدرتی محبتیں ہیں، لیکن جو محبت ایکوائر کرنی پڑتی ہے، جس کے لیے ایفرٹ لگانی پڑتی ہے، وہ اللہ کی محبت ہے. مطلب ماں باپ کی ٹھیک ہے عزت ضرور بالکل لازم ہے، لیکن خوف اور پیار پہلے اللہ کا اگر سکھا دیں تو اٹ ول میک اے بگ ڈفرنس. جی استاذہ جی، ابھی 2 دن پہلے ہی اپنے ہسبینڈ سے بات ہو رہی تھی یوم المزید پہ بات، تو کہنے لگے نہیں میں نے تو وہ حدیث نہیں سنی. تو میں نے ان کو یوٹیوب پہ سرچ کر کے وہ امام ابن القیم کی سنائی، تو کہنے لگے نہیں مجھے اردو میں دو. تو پھر خیر میں نے بہت سرچ کر کے اور اپنی بکس کھنگالی جہاں پہ تھی وہ دکھائی میں نے. لیکن اس میں ایک چیز مجھے اتنی اچھی لگی، سنا تو میں ان کو رہی تھی، لیکن اس میں جو عربک کے ورڈ تھے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر محبت کرتے تھے، تو وہ کیا کہیں گے، لبیک و سعدیک انت السلام و منک السلام یا ذا الجلال والاکرام. اینڈ ایک دم مجھے کلک ہوا کہ ہم بھی تو نماز پڑھ کے یہ الفاظ کہتے ہیں، کبھی وہ روح آئی نہیں. اور اس کے بعد جب میں نے وہ لفظ پڑھے تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ یہ جنتیوں کے الفاظ ہوں گے جو ہمیں یہاں پہ سکھائے گئے کہ پڑھو. تو بہت اچھا لگا، یا ذا الجلال والاکرام انت السلام و منک السلام. آیت 29 یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن. اسی سے مانگتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے. یہاں ایک اور بڑی اہم حقیقت کے بارے میں ہمیں متنبہ کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی دوسری ہستی کو اگر تم اپنا معبود بناتے ہو یا مشکل کشا سمجھتے ہو یا حاجت روا سمجھتے ہو، خواہ وہ کوئی انسان ہو، بزرگان ہوں، اولیاء ہوں، انبیاء ہوں، فرشتے ہوں، یا کچھ لوگ جیسے چاند سورج کو الہ بنائے ہوئے ہیں، یا کوئی بھی مخلوق ہے، وہ تمہاری ضرورت پوری نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اسی سے مانگتے ہیں اور اپنی ساری حاجات اسی کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، یعنی اسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے ہیں. حتیٰ کہ وہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی ساری ضروریات خود پوری کر سکتا. ہر انسان چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یعنی انتہائی ریسورسفل ہو، تب بھی اس کو اپنا کام چلانے کے لیے دوسروں کی مدد کی ضرورت ہے. مثلا اگر آپ کے پاس سپر ٹیکنالوجی ہو لیکن اس کے اندر جب گڑبڑ واقع ہوتی ہے تو وہ سب کچھ آپ خود نہیں ٹھیک کر سکتے، پھر آپ کو کسی کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. جتنی سہولیات آپ کے پاس ہیں، یہ ساری سہولیات آپ نے خود نہیں فراہم کی،
یہ کوئی کسی کا کام ہے، کوئی کسی کا. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں اس وقت میرے سامنے جو ٹیبل ہے، اس ٹیبل کو لے کے جو کاغذ ہیں، جو کمپیوٹر ہے، جو یہ باقی تمام چیزیں ہیں جن کو اس وقت میں استعمال کر رہی ہوں، یہ میں نے نہیں بنائی، یہ سب کسی اور نے بنائی ہیں، اور کسی ایک شخص نے بھی نہیں بنائی. ہر چیز مختلف جگہوں سے آئی ہے. صرف ایک پانی کے یہاں تک پہنچنے میں کتنے لوگوں کی ایفرٹ شامل ہے جو اس گلاس تک پہنچا ہے. تو کوئی بھی بندہ دیکھ لیجئے دنیا میں، کوئی پیغمبر ہو یا کوئی ولی اللہ ہو یا کوئی بھی جس سے لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے، ان کو تو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان سب چیزوں کے لیے دوسروں کی مدد چاہیے ہوتی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جس سے سارے زمین والے اور سارے آسمان والے اس سے سوال کریں. چیونٹیوں سے لے کے اور بلوں میں رہنے والے سانپوں سے لے کے اور سمندر میں پائی جانے والی مچھلیوں سے لے کے اور پھر انسان اور پھر جن اور فرشتے اور یہ سب کے سب، اور حتیٰ کہ نیک سے نیک ترین بزرگ اور اولیاء اور انبیاء، یہ سارے کے سارے اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، سب اس سے مانگتے ہیں، سب اپنی ضروریات میں اسی کے محتاج ہیں. یسألہ من فی السماوات والارض. اور پھر ہر ایک کی حاجات فرق ہیں. جو چیونٹی کی ضرورت ہے وہ آپ کی نہیں ہے، اور جو آپ کی ضرورت ہے وہ کسی بلی کتے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک کی ضرورت فرق ہے. تو یہ ہے نا من فی السماوات، جیسے کل من تھا نا، ہر ایک فنا ہونے والا ہے، تو ہر ایک جو فنا ہونے والا ہے وہ اپنی ضرورت بھی اللہ سے مانگ رہا ہے کہ میری ضرورت پوری کی جائے. ان سب کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں. ہاتھ پھیلے سے مراد یہ کہ وہ سب مانگ رہے ہیں. اور پھر ان میں سے کسی کو کوئی بھی جو مشکل پیش آتی ہے تو وہ اپنی اس مشکل کو دور کرنے کے لیے اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے. اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال یہ جا رہا ہو کہ کچھ لوگ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں، تو وہ کہاں سے اللہ سے مانگتے ہیں؟ لیکن آپ دیکھیے بہت سارے ایسے لوگ، جیسے مکہ میں بھی ایسے لوگ موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، کہ جو یا تو غیر اللہ سے مانگتے تھے، بتوں وغیرہ سے مانگتے تھے، یا پھر کسی کو بھی نہیں مانتے تھے. لیکن جب سمندر میں ہوتے، کشتی ڈوبنے لگتی، تو سب کو بھول کے، یعنی جو لوگ اللہ کا انکار بھی کرتے ہیں نا، وہ کسی سپریم بینگ کا اقرار ضرور کرتے ہیں. دیر از سم تھنگ، کوئی ہاتھ ہے اس کے پیچھے. کچھ لوگ تو ڈائریکٹ اس سے مانگتے ہیں، تو کچھ انڈائریکٹ، لیکن ہیں سب اسی کے محتاج. اصل میں یہ جو سوال کرنا ہے نا، سوال بعض اوقات زبان کال سے ہوتا ہے اور کبھی کبھی زبان حال سے ہوتا ہے. محتاجی کی علامت ہے. سوال کس کی علامت ہے؟ محتاجی. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہنا مقصود ہے کہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی غنی ہے، تعریف والا ہے. تو جب مانگتے اس سے ہے تو پھر الہ بھی وہی ہو سکتا ہے، معبود بھی وہی ہو سکتا ہے جو سب کی ضروریات پوری کرتا ہو. اور پھر ہر چیز پر اس کا اختیار ہے، کیونکہ اسی سے مانگا جاتا ہے جو دینے کے لائق ہو، ہر ایک سے نہیں مانگا جاتا. تو زمین اور آسمان والے اپنی ساری ضروریات، اپنا رزق اللہ ہی سے مانگتے ہیں. نہ صرف یہ کہ مادی چیزیں بلکہ عبادت کی توفیق بھی. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی عبادت کی قوت اللہ سے مانگتے ہیں. اور کیا مانگتے ہیں؟ اللہ کی رحمت مانگتے ہیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اور کیا مانگتے ہیں؟ بخشش مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہم سب جو ہیں، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اس کا حق بڑا ہے لیکن ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو وہ اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں. فرشتے صرف اپنے لیے نہیں، ایمان والوں کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں. سورۃ غافر کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے نا، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. اور ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو ایمان لائے. اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے. تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پہ چلے، اور انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لے. تو بہرحال زمین کی ساری مخلوقات اللہ کی محتاج ہے. اور کوئی زبان قول سے مانگ رہا ہے جیسے مومن ہوتا ہے،
کہ باقاعدہ الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے، اور کوئی زبان حال سے، مثال کے طور پر یہ کہ جب بارش نہیں ہوتی تو جو کافر، مشرک، اللہ کا انکار کرنے والے، وہ سب کس چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں؟ بارش برسے۔ تو بارش کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ زبان سے نہیں بھی مانگتے تو زبان حال سے انتظار تو اسی کا ہی کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سورۃ لقمان میں آتا ہے وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب انہیں سائبانوں جیسی کوئی موج ڈھانپ لیتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہم سب کو اسی سے ہی مانگنا چاہیے۔ اللہ نے اپنے سے مانگنے کا حکم بھی دیا ہمیں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور نہ مانگنے کو کیا کہا ہے؟ تکبر، اور مانگنے کو عبادت کہا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، پس تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو، میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو اگر تم سب اولین و آخرین، جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگے اور میں ہر ایک کو وہ سب کچھ عطا کروں جو وہ مانگ رہا ہے، تو پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی مگر کتنی؟ جیسے ایک سوئی سمندر میں ڈبوئی جائے۔ کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر، تو ہمیں صرف اللہ ہی سے مانگنے کا حکم ہے۔ سارے آسمان و زمین والے اس سے مانگ رہے ہیں تو ہمیں کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو تو اللہ ہی سے کرو، اور اس سے مانگنا عبادت ہے، اور وہ دعائیں سنتا بھی ہے اور بندوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے، اور ان سے کہتا ہے مانگو مجھ سے کہ میں تمہیں عطا کروں۔ وہ بندوں کے پھیلے ہوئے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ پھر اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز ہی نہیں۔ یعنی بندوں کے آگے جب ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان کے سامنے اپنی ضرورت رکھتے ہیں، تو ہمارے اندر ایک شرم بھی آتی ہے اور ایک ذلت محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ لیکن اللہ کے سامنے جب انسان ہاتھ پھیلاتا ہے تو یہ اللہ کے ہاں ایک عزت والا کام ہے۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں۔ دعا فائدہ بھی دیتی ہے، جو اتر چکی مصیبت اس کے لیے بھی جو نہیں اتری، اور پھر یا تو دنیا میں فائدہ ہو جاتا ہے، وہی مل جاتا ہے، یا پھر آخرت میں۔ اور دعا نہ کرنا اللہ کی ناراضگی مول لینا ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے غضبناک ہوتا ہے۔ اور لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ ہے جو دعا مانگنے سے عاجز ہے، جس کے منہ سے دعا نہیں نکلتی۔ تو اس لیے میک شور کہ ہر موقع پر چھوٹی چھوٹی چیزیں، مثلاً پڑھ رہے ہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ مجھے سمجھا دے۔ امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ یہ دعا مانگتے تھے کہ یا معلم ابراہیم علمنی، یا مفہم سلیمان فہمنی، اے ابراہیم کو سکھانے والے مجھے بھی سکھا دے، یا مفہم سلیمان فہمنی، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ فیصلہ سجھا دیا تھا تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی سجھا دے۔ تو جس چیز کی بھی کمی ہو، جو بھی ضرورت ہو، ساتھ ساتھ مانگتے چلے جائیں، اٹھتے بیٹھتے۔ مثلا نماز پڑھنے لگے یا اللہ مجھے خشوع والی نماز کی توفیق دے، کھانا کھانے لگے یا اللہ میرے لیے غذا اور شفا بنا دے، کسی بیمار کو دیکھتے یا اللہ تو مجھے اس بیماری سے بچا لینا۔ یعنی دل ہی دل میں، یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ اونچی آواز سے ہی ہر وقت انسان مانگے، دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرات ہوتی تھی اس میں ایک بڑا حصہ دعا کا ہوتا تھا۔ اللہ کی نعمتوں کا ذکر آتا جہاں، وہاں وہ نعمتیں مانگتے تھے، جہاں جہنم کا ذکر آتا جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ پھر فرمایا کل یوم ہو فی شأن، ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کل یوم ہو فی شأن، شأن کہتے ہیں نا معاملے کو، تو اہم معاملہ ہو یا حال ہو، اچھا ہو یا برا ہو، تو شأن کی جمع شؤون ہوتی ہے، بڑے بڑے امور، احوال، معاملات۔ تو ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے دونوں جن و انس. اب یہ جو کل یوم ہوا فی شان ہے، اس کے بارے میں دو اقوال ہیں. ایک یہ کہ دنیا میں احکام دیتا ہے اور آخرت میں بدلہ. کل یوم سے مراد ایک دنیا کا دن اور ایک آخرت کا دن، یوم القیامہ. تو دنیا میں احکام اور آخرت میں بدلہ، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی شان. ابن بحر کہتے ہیں سارے کا سارا زمانہ 2 دن ہے، ایک دنیا کے ایام کی مدت اور دوسرا دن قیامت کا دن ہے. دوسرا معنی ہے دنیا کے ہر دن کی ایک نئی خبر ہے، ہر دن ایک نیا دن ہوتا ہے، ہم سبھی اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. پھر اسی طرح دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں مختلف امتحانات سے گزارا ہے، یہ گزارتا ہے، وہ ہمیشہ باقی نہیں رہتے. نہ نعمتیں ہمیشہ باقی رہتی ہیں اور نہ آزمائشیں باقی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ حالات تبدیل کرتا رہتا ہے، معاملات میں اختلاف پیدا ہوتا رہتا ہے، سچویشنز بدلتی رہتی ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ ایک دعا ہماری قبول کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا. پھر کبھی مانگنے والے کو عطا کرتا ہے، کبھی قیدی کو چھڑا دیتا ہے، کبھی کسی قوم کی توبہ قبول کر لیتا ہے جیسے قوم یونس تھی. تو ہر روز وہ کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے. کل یوم ہوا فی شأن. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ وہ بندوں کے حال سے بے خبر نہیں ہے، بندوں کے معاملات کو تبدیل کرتا ہے. کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ بندے کیا کریں؟ اللہ کے قریب ہوں. تو اچھے برے حالات میں مومن کا رویہ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر روز ایک نئی شان ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ کبھی اچھے حال ہوں گے، کبھی نہیں ہوں گے. تو مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے پھر؟ کبھی شکر کی حالت میں ہوتا ہے اور کبھی صبر کی حالت میں ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور چیز بھی اس سے پتہ چلتی ہے کہ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ آج دعا نہیں سنی گئی، ہو سکتا ہے کل سنی جائے. تکلیف گزرنے کا وقت بالکل قریب ہی آ پہنچا ہو، تو اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اس کی شان ہے کہ وہ گناہ معاف کرتا ہے، پریشانی دور کرتا ہے. کچھ لوگوں کا مقام اونچا کرتا ہے اور کچھ لوگوں کا مقام گرا دیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کتنے دنوں سے سیٹرڈے کی سنو کی پریڈکشن تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے اس کو بارش میں بدل دیا. تو اللہ کی شان ہے نا. ہم کچھ بھی سوچتے رہیں، کچھ بھی کہتے رہیں، کچھ بھی دیکھتے رہیں، لیکن اصل اختیار تو اس کے ہاتھ میں ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے اے جن و انس؟ جواب بھی دیا کریں. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد. تو ساری نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو نعمتوں کو اللہ ہی کی طرف منسوب کرنا چاہیے. جو بھی ملا وما بکم من شیء فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے. کل یوم ہوا فی شأن. تو بہرحال سارے کمالات اور ساری اچھی صفات اور سب چیزیں اللہ ہی کی ہیں، اور اس کے پورے مکمل اختیار کی وجہ سے وہ اس کائنات میں جو اس کا ہے، ہر روز کسی کو گرا رہا ہے، کسی کو اٹھا رہا ہے، کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کو ذلت دے رہا ہے. ایک ہی وقت میں کوئی پیدا ہو رہا ہے اور کوئی مر کے واپس جا رہا ہے. بے شمار چیزیں ہیں جو دنیا میں ہر آن تبدیل ہو رہی ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چیز چینج نہیں ہوتی، اور وہ کیا ہے؟ چینج. یعنی ہر وقت ہم ایک تبدیلی سے گزر رہے ہوتے ہیں. وقت جو ہے مسلسل تبدیل ہو رہا ہے. تو کل یوم ہوا فی شأن. اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے نا کہ ایک طرف انسان کی مایوسی دور ہوتی ہے کہ اگر آج تکلیف کا دن ہے تو انسان سوچتا ہے کہ کل نیا دن چڑھنے والا ہے، اور آج اگر خوشی کا دن ہے تو انسان بھول نہ جائے یہ بھی چلا جائے گا. تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف راغب رہے اور اللہ سے پر امید رہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے کہ اس نے یہ چینج بنایا ہے، اس نے یہ تبدیلی رکھی ہے، اور اس نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اس سے سوال کرتے رہیں اور اسی سے مانگتے رہیں. وہ اکیلا ہی ان صفات کا مالک ہے. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
یہ جو حصہ ہے یسألہ من فی السماوات والارض، تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ ہم ٹاپ فلور پہ گئے، وہاں سے خانہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے اور طواف جب ہو رہا تھا، تو وہ ایک ایسی فیلنگ ہوتی کہ واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یسألہ من فی السماوات والارض، اس وقت یعنی ہر ایک کوئی پکار رہا ہوتا ہے. مسلسل طواف ہے، چھوٹا بڑا، بیمار صحت مند، امیر غریب، خوشحال بدحال، یعنی ہر طرح کی مخلوق آپ کو وہاں نظر آتی ہے. اور وہ اگر آپ خاص طور پہ اوپر سے جا کے دیکھتے ہیں نا، تو وہ یوں جو موومنٹ ہے وہ اس سے آپ کو وہ گیلیکسی کی موومنٹ یاد آ جاتی ہے. اور میں سوچتی تھی کہ سب کے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اتنے ڈیپینڈنٹ ہے. اور اس کا سمبولزم بھی پھر مجھے خیال آیا کہ طواف آخر کیا سمبلائز کر رہا ہے نا، کہ مسجد سے نکل کے بھی عام زندگی میں بھی جو بھی چیز میرے سامنے آ رہی ہے، مجھے گھومنا اسی محور کے گرد ہے. یعنی مائی لائف ہیز ٹو بی طواف ان پریکٹیکلٹی. اور یہ جو کل یومن ہوا فی شان، یہ اس کو میگنیفائی کر رہا ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی حالت، ہر روز کیا یعنی ہر لمحے ہی بدل رہی ہوتی ہے. آپ ظہر کی نماز وہاں سے پڑھ کے نکلیں، عصر تک آپ کی کوئی اور طلب ہوگی، مغرب تک کوئی اور طلب ہوگی، اور سب کے ساتھ یہی ہے. ایک اور حیران کن حیران کن فیلنگ بات ہے. یہ بھی کہ ہر ایک کی طلب مختلف ہے. جتنے لوگ آپ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہر ایک کی خواہش، پرائرٹی، پریشانی، ضرورت، دعا فرق ہوگی، بالکل. اور وہ سب کی سنتا ہے اور پھر سب کو دیتا بھی ہے. یہ کتنی بڑی اس کی عظمت ہے نا. یہ بھی مجھے خیال آتا ہے استاذہ جی کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو دعا کرتے ہوئے، خاص طور پہ حرم میں آپ دیکھیں کہ لوگوں کی جذباتی کیفیات بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اور ہم خود بھی ڈفرینٹ ٹائمز پہ ڈفرینٹ چیزیں ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. کبھی دعا کسی طرح مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی طرح. جو جتنا زیادہ خشوع اور عاجزی سے مانگ رہا ہوتا ہے، آپ کے دل میں اس کے لیے محبت اور عزت بڑھ رہی ہوتی ہے کہ یہ واقعی حق ادا کر رہا ہے اللہ سے آگے مانگنے کا، اور ہمیں بھی ایسے مانگنا چاہیے. اٹس سچ اے لرننگ ایکسپیرینس فار بہت سوال. سال پہلے 88 کی بات ہے جب میں پہلی دفعہ عمرے پہ گئی تھی. اس وقت خانہ کعبہ کے قریب جانے کو، اور خواتین کا ایریا بھی بہت قریب ہوتا تھا، تو مجھے بس بہت شوق ہوتا تھا کہ وہ جو فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اب تو خیر وہ ناممکنات میں سے ہو گیا وہاں نماز پڑھنا، لیکن اس وقت موقع مل جاتا تھا، خواتین کو بھی مل جاتا تھا. تو وہاں میں ایک دن نماز پڑھی تھی، تو نماز کے بعد دعا مانگنے لگی. اتنے میں ایک شخص آگے کوئی کھڑا تھا، پتہ نہیں کون تھا، اللہ کا بندہ. اس نے اونچی آواز میں اتنی اچھی دعائیں مانگنی شروع کی، اتنی زبردست دعائیں، اور میں صرف آمین کہتی جا رہی تھی کیونکہ مجھے تو اس طرح مانگنا بھی نہیں آتا. تو آپ دیکھیں مانگنے والوں کے بھی درجات ہیں. کچھ کے پاس اتنے خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں مانگنے کے لیے، اور کچھ جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں آتی مانگے کیسے، وہ کیا مانگے. تو بس میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی موقع ہو گنوانا نہیں چاہیے، چھوٹا ہو بڑا ہو، بس مانگتے چلے جائیں. اور مانگتے اس سے ہے نا جو سنتا ہے، یا جس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں جو دیکھتا ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم اس کو سمیع بصیر بھی سمجھتے ہیں. بعض اوقات منہ سے کچھ نہیں بولتے، دل ہی دل میں پکارے ہوتے ہیں. تو عالم الغیب بھی ہے، دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے. پھر اس لیے اس سے مانگتے ہیں کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، کلی مختار بھی ہے. انسان تو سب کچھ کر بھی نہیں سکتے، پھر وہ قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بڑی سے بڑی چیز مانگ لے وہ دے سکتا ہے. تو یہ صرف الہ ہی ہو سکتا ہے جو ان ساری صفات کا مالک ہو. تو دعا کو اس لیے عبادت کے مغز کہا گیا. سدا میں جب بھی یہ آیت پڑھتی ہوں یا سنتی ہوں نا، تو میری نظر فوراً آسمان کی طرف اٹھتی ہے کہ آسمان جس تبدیلی کا مظہر روز ہمیں دکھاتا ہے، یعنی آسمان پہ بادلوں کی فارمیشن ہو یا کسی بھی چیز کی فارمیشن ہو، وہ ہمیں زندگی میں دوبارہ کبھی نظر نہیں آتی. میں جہاں رہتی ہوں تو مجھے اپنی کھڑکی سے سن سیٹ روز نظر آتا ہے، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ سن سیٹ کو ضرور دیکھوں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے وہ سن سیٹ دوبارہ کبھی نظر آیا ہو اگلے دن یا کسی بھی وقت. سبحان اللہ. اور وہ آپ چینج کی بات کر رہی تھی نا، تو مجھے بچپن کا ایک کسی کا قول یاد آ گیا تھا، چینج ود دا چینج ادروائز دا چینج ول چینج یو. استاد جی بس ایک چھوٹی سی بات کہ میں یہ سوچی تھی کہ ہم اتنے لکی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنا ڈپینڈنٹ بنایا ہے، انسانوں کا نہیں بنایا. انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، اور 2-4 چیزیں دینے کے بعد he doesn't want to ناراض look at ہوتے you. شکرے نہیں دیکھنا چاہتے. نہیں دیکھنا چاہتا، اور ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے. بالکل. جی سر جی، یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کی بات ہے نا، اس میں ایک اور ابھی لاسٹ فرائیڈے کا خطبہ تھا جو میرے ہسبینڈ نے ہی مجھے بتایا، امام صاحب نے شیئر کیا کہ وہ کوئی عمرہ پہ گئے
تو انہوں نے 2 ایسی چیزیں دیکھی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی زندگی بھر دل چاہتا ہے کہ یہ بات ہر جمعے کی اس میں خطبے میں شیئر کروں کہ ایک عورت تھی جس کے جو ہے نا ہاتھ بھی نہیں تھے اور پیر بھی نہیں تھے اس کے، تو وہ اپنے آپ کو جیسے رگڑ رگڑ کے اپنے اس کے بل پہ نیز اور اس پہ گھسیٹ کے نیچے کعبہ کا طواف کر رہی تھی، اور کہتے ہیں تھوڑی دیر میں دیکھتا ہوں ایک نوجوان تھا، اس کی بھی ٹانگیں نہیں ہیں لیکن وہ گھسیٹ گھسیٹ کے طواف کر رہا ہے۔ تو میں دیکھتی ہوں اللہ کی شان ہے کہ وہ لوگ جس کنڈیشن میں گئے ہیں طواف کرنے، اور پھر ایسے لوگ جن کے پاس ہوتا ہے اور نہیں چاہتے، اس کو دیکھ کے دل میں اتنی ایسی وہ ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں اللہ تعالیٰ، وہ بہت اپنے پیارے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں توفیق دے ہم بار بار جائیں، لیکن ان کے پاس ہے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے کس کو وہاں تک پہنچا دیا بالکل، اور کس کو اللہ تعالیٰ نے اس سب یعنی کچھ ہم دیتے عذر بہانے کرتے رہ جاتے ہیں ساتھ اور ان کے پاس کوئی ہمت بھی نہیں، پھر بھی وہ محبت ہے نا۔ آیت نمبر 31 سے سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ہم جلد ہی تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے اے 2 بھاری گروہو، اے 2 بھاری بوجھو۔ سنفرغ، ہم ضرور فارغ ہو جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کام میں مشغول ہیں، ابھی فارغ نہیں ہیں، اس وجہ سے وہ ڈیلے کر رہے ہیں انسانوں اور جنوں سے ان کا حساب کتاب، بلکہ یہ دھمکی کے لیے ہے۔ انسان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے اپنے اعمال کا۔ تو سنفرغ لفظی معنی تو فارغ ہونے کا ہے، لیکن مراد ہے متوجہ ہوں گے تمہاری طرف، یعنی تمہارا حساب لینے کے لیے۔ اور ثقلان کا لفظ جو ہے یہ ثقل سے ہے۔ ثقل کے معنی ہوتے ہیں بوجھ کے، اور ثقل وہ بوجھ ہوتا ہے جو کسی سواری پہ لدا ہوا ہو، اور ثقلین کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے 2 لدے ہوئے بوجھ۔ تو یہاں یہ لفظ جن و انس کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ دونوں ہی زمین پر سوار ہیں، زمین کی پشت پر سوار ہیں، زمین پر لدے ہوئے ہیں۔ تو یہاں ایھا الثقلان کہہ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، اور فرما یہ رہے ہیں کہ ان قریب میں تمہاری خبر لینے والا ہوں، یعنی تمہارے حساب سے جو وقت مقرر ہے وہ جب آ پہنچے گا تو تم سے پورا پورا حساب لیا جائے گا۔ اور ایک طرح کی یہ ڈانٹ بھی ہے کہ تم اللہ سے غافل نہ ہو، اللہ تعالیٰ بھولا ہوا نہیں ہے، اس کو کوئی ایسی عاجزی لاحق نہیں ہے کہ وہ تمہارا ابھی حساب نہیں لے سکتا، لیکن چونکہ ایک وقت مقرر ہے اور اس وقت مقرر پر ہی تمہارے لیے تمہارے اعمال نامے کھولے جائیں گے اور تم سے پوچھا جائے گا اور تم سے حساب لیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے، ایک معین مدت ہے اس دنیا کی، جب تک دنیا میں انسانوں اور جنوں کی نسلیں پیدا ہوتی رہے گی اور انہیں اس دنیا میں اپنے اعمال کرنے کا موقع ملتا رہے گا۔ پھر جب وہ وقت ختم ہو جائے گا تو اس وقت سب جن و انس کو ایک جگہ پر اکٹھا کر لیا جائے گا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ تو ایک وہ دور تھا جو زمین کے پیدا ہونے سے پہلے کا تھا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو تھی لیکن زمین و آسمان نہیں تھے۔ پھر زمین و آسمان اللہ نے بنائے، پھر بہت سی مخلوقات بنائی، جنات کو پیدا کیا، پھر انسان کو پیدا کیا، اور پھر ایک دور یہ ہوگا کہ یہ ساری چیزیں وائٹ اپ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اور پھر حساب کتاب کا دور شروع ہوگا، اور پھر اس کے بعد جزا و سزا ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر انسانوں سے ان کا حساب لے لیا جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے ہماری بہت قیمتی ہے، عمل کے لیے ہے، اور اس کے بعد ہمارا حساب ہونے والا ہے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب لیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے اے جن و انس۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے واضح کر دیا کہ آئندہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اعلیٰ قدرت کے معنی میں بھی جس طرح پیچھے ہم نے بتایا تھا، تو یہ پوری طرح اللہ کی قدرت اور اختیار میں ہے، اور تم اللہ کی اس قدرت یا اختیار کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو کذبان کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے
کہ ہم ہمیشہ اس دنیا میں رہیں گے اور کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں، اور ہم جب تک جو جی چاہے کرتے رہے، نہیں، تم گھیر لیے جاؤ گے اور تمہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو تم اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو جھٹلا نہیں سکتے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جن و انس کی جماعت، معشر جماعت، گروہ، ان استطعتم اگر تم استطاعت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا کہ تم نکل بھاگو، باہر چلے جاؤ۔ نفاذ کہتے ہیں قوت سے کسی بات کا اجرا کرنا، نفوذ کا معنی ہوتا ہے آر پار ہونا، نفوذ کر گیا۔ ان تنفذوا کہ تم نفوذ کر جاؤ، من اقطار السماوات والارض آسمان و زمین کے کناروں سے، یعنی نکل جاؤ۔ اقطار قطر سے ہے، جوانب کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ فانفذوا تو نکل دکھاؤ، لا تنفذون تم نہیں نکل سکتے الا بسلطان مگر اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ سلطان کا لفظ جو ہے یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، زور، قوت، اختیار، اقتدار، حجت، یعنی اس کے لیے بڑی قوت چاہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے اے جن و انس۔ یہاں انہیں چیلنج کیا گیا۔ پہلے کیا بتایا گیا کہ تمہارا حساب ہوگا، ایک وقت پہ تم گھیر لائے جاؤ گے، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تم گھیرے میں نہیں آؤ گے، تم بھاگ نکلو گے کہیں، تو ذرا بھاگ کے دکھا دو۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ اقطار کا لفظ استعمال ہوا ہے، صرف قطر کا نہیں ہوا، اور السماوات بھی ہے، صرف ارض نہیں ہے، کیونکہ اس کی بنا پر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، اب انسان نے تو ایسی شٹلز اور ایسی چیزیں بنا لی ہیں، ایسے راکٹس کے جو زمین کے آربٹ کو کراس کر کے دوسرے ستاروں سیاروں تک جا سکتے ہیں، تو گویا نعوذ باللہ یہ بات جو ہے وہ جو اللہ کا چیلنج ہے وہ انسان نے میٹ کر لیا۔ اگر زمین کے آربٹ سے کوئی چیز باہر نکلی بھی ہے تو آسمانوں سے پار تو کوئی چیز نہیں، آسمان تک بھی نہیں پہنچی، اور آسمانوں کے کناروں سے باہر نکلنا تو بنیادی طور پر یہ دنیا کے معاملات میں نہیں ہے یہ آیت کہ دنیا کے اندر تمہیں باہر نکلنے کے لیے زور چاہیے، تو ٹھیک ہے زور تو چاہیے ہی، لیکن اصل بات پچھلی آیت کے ساتھ اگر آپ اس کو ملا کے پڑھیں کہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے دو بوجھو ہم تمہارا حساب کتاب لینے کے لیے جلدی تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، یہ حشر کا میدان قائم ہوگا، اور اس میدان سے تم کہیں ادھر ادھر بھاگ کے نہیں نکل سکتے، تمہارے اندر ابیلٹی ہی نہیں، الا بسلطان مگر کوئی ابیلٹی ہو تمہارے اندر، اور وہ تو ہے ہی نہیں کہ تم بھاگ سکو۔ اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا، یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، ٹھیک ہے، کہ تم پر خالص شعلہ شواظ بھیجا جائے گا، من نار آگ کا، ونحاس اور دھواں بھیجا جائے گا، فلا تنتصران پھر تم ایک دوسرے کی مدد نہ لے سکو گے، انتقام نہیں لے سکو گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان یعنی تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان انتہائی بے بس مخلوق ہے، اس کو اللہ نے اگر تھوڑا سا اختیار دیا تو اس کا اختیار کلی نہیں ہے، مکمل اختیار نہیں ہے کہ جو جی چاہے کرے۔ تو انسان کے بس میں نہیں کہ زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل کے کہیں بھاگ جائے، موت سے بھاگ جائے یا حساب کتاب سے بھاگ جائے۔ اس کے لیے انسان کو بڑی قوت چاہیے، لیکن وہ قوت ہے کس کے پاس؟ تو بنیادی طور پر انسان کی بے بسی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو موت سے فرار تو ممکن ہی نہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ کہہ دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو یقیناً تمہیں وہ ملنے والی ہے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ مثلاً اگر یہ بات کسی حد تک ہو بھی جائے کہ چاند پر اگلی کچھ ہزار سالوں میں لوگ جا کے مثلاً آباد ہو بھی جائے، اول تو مشکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی اس زمین کے اندر سے انسان کو پیدا کیا گیا اور اسی کے اندر وہ واپس جائے گا۔ لیکن اگر بفرض محال کوئی چلا بھی جاتا ہے وہاں، تو کیا موت وہاں نہیں آئے گی؟
موت تو وہاں بھی آ جائے گی. اینما تکونو، چاند پہ چلے جاؤ، مریخ پہ چلے جاؤ، کسی اور پلانٹ پہ چلے جاؤ، 7ویں آسمان پہ چلے جاؤ، کیا جو 7ویں آسمان کے اوپر فرشتے رہتے ہیں ان کو موت نہیں آئے گی؟ کل من علیہا فان، سب کو موت آئے گی، سب پکڑے جائیں گے، سب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی تیاری کرنی چاہیے، نہ کہ تکبر کا اظہار کرنا چاہیے اور بگڑ کے بیٹھ جانا چاہیے کہ ہم اپنی مرضی کریں گے. کتنے دن اپنی مرضی کر سکتے ہیں؟ کتنے دن یا عیش و عشرت کر سکتے ہیں؟ کتنا اللہ سے بھاگیں گے ہم یہ نہیں سننا چاہتے، ہمیں ڈر لگتا ہے پھر ہماری عیش و عشرت خراب ہوتی ہے. نہ سنیں، نہیں پڑھے قرآن، نہیں جائیں کسی ایسی مجلس میں، لیکن کتنا اللہ سے بھاگیں گے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی گھس جاؤ تو وہاں بھی موت آ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی، تمہارے باپ پر جو کیفیت طاری ہو رہی ہے، یعنی وفات کے وقت، قیامت تک آنے والے کسی انسان کو اللہ اس سے چھوڑنے والا نہیں، اور ہر انسان کو موت گھیرے ہوئے. دنیا میں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم کی شکل و صورت یوں دکھائی گئی کہ اس کے آس پاس 99 موتیں ہیں، 99 ڈیتھس ہیں ہمارے آس پاس قریب. کوئی بھی چیز کسی بھی وقت، حتیٰ کہ ایک چھوٹا سا کلاٹ جو ہے وہ انسان کی موت کا سبب بن سکتا ہے. ایک چھوٹے سانپ کا زہر انسان کی موت کا سبب بن سکتا ہے. کسی ایسی جگہ پر چوٹ کا آ جانا انسان کی موت کا سبب بن سکتا ہے. یعنی کوئی چیز بھی، کوئی زہر، کوئی چیز گر سکتی ہے اس کے اوپر، کہیں سے وہ گر سکتا ہے. یعنی موت آنے کے بے شمار طریقے ہیں. لیکن اگر انسان ان سب سے بچ بھی جائے تو انتہائی بڑھاپا آ جاتا ہے، اور پھر انسان کے لنگز جواب دینے لگتے ہیں، اس کی کڈنیز جواب دینے لگتی ہیں، اس کا ہارٹ جو ہے وہ جواب دینے لگتا ہے. وہ گریجولی اس پروسیس میں چلا جاتا ہے کہ جہاں سے موت آنی ہی آنی ہے، یہاں تک مر ہی جاتا ہے انسان. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. یعنی جب موت آ جائے گی تو پھر کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ہم انکار نہیں کر سکتے، یہ سب کچھ دیا ہوا اللہ ہی کا ہے. حتیٰ کہ ہماری زندگی، ہمیں ملنے والا علم، اور سب سے بڑی نعمت تو خود قرآن. تو ہم اس کے حقائق کا انکار کہاں سے کر سکتے ہیں؟ کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ اول تو یہ کہ بھاگ نہیں سکتے. یہاں وارننگ دی گئی، اور یہ وارننگ بھی بلیسنگ ہے کہ اگر تم بھاگے، یرسل علیکم الشواظ، تو تم پہ شواظ و نحاس اور نحاس پھینکا جائے گا. شواظ خالص شعلے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ دھواں نہ ہو، اور نحاس خالص دھوئیں کو کہتے ہیں جس کے ساتھ شعلہ نہ ہو. تو یہ دونوں چیزیں یکے بعد دیگرے انسانوں کے اوپر چھوڑی جائیں گی، کبھی شواظ اور کبھی نحاس. آگ کے شعلے اگر کسی کے پیچھے ہوں اور دھواں کسی کے پیچھے ہو تو اس کو بھاگنے کا کیا سجائی دے گا؟ آنکھوں میں ذرا سا دھواں پڑ جائے تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. اور نحاس کا ایک معنی پگھلا ہوا تانبا بھی کیا گیا ہے. تو یہ ایک طرح سے چیلنج ہے جن و انس کو. تو انسان کہیں بھاگ نہیں سکتا، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں. دنیا میں تو انسان خودکشی کر کے موت کے ساتھ اپنے آپ کو سمجھتا میں اس دنیا سے نکل گیا اور میری ساری مشکلات ختم ہو گئی، لیکن آگے کی مشکلات تو ختم نہیں ہوتی نا اس طرح. اور اس دن انسان کیا کہے گا جب عذاب کو دیکھے گا؟ یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی کوئی جگہ نہیں. اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے. اور قیامت کے دن اللہ سے بچانے والا بھی کوئی نہ ہوگا، کوئی کام نہیں آئے گا. ایسے کام کرنے چاہیے دنیا میں کہ جس سے ہمیں قیامت کے دن اللہ کی رحمت مل سکے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر مہربان ہو جائے، اور جنت بھی اس کی رحمت ہی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون
إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. میرے ذہن میں کچھ اس طرح کا نقشہ آ رہا تھا کہ ایک انسان کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا اللہ کو، میں نہیں مانتا اس کی بات کو، مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، میں جا رہا ہوں، چلیں زمین سے کوئی ایسی چیز ایجاد کر کے یہاں سے اٹھے اور نکلے یہاں سے باہر، کوئی ایسی راکٹ پہ بیٹھ کے اٹھ کے جائے حتیٰ کہ آسمان تک پہنچ جائے، تو وہاں تو بے شمار فرشتے ہیں، وہی پکڑ لیں گے آگے سے، لیکن اگر ان سے بھی چھوٹ جائے تو نکل کے کدھر کو جائے گا؟ پھر آگے ایک اور آسمان ہے، پھر آگے ایک اور آسمان ہے، پھر آگے ایک اور آسمان ہے، پھر آگے تو آگے جا کے پھر یہ کون سی جگہ ہے جو پناہ دے گی؟ کوئی انسان، کوئی اقتدار، کوئی اختیار، کوئی بھی نہیں. یعنی فزیکل معنوں میں بھی اگر لیا جائے کہ واقعی کوئی بھاگنے کی کوشش میں ہے کہ میں زمین سے باہر نکل کے بھاگ جاتا ہوں، بھاگ نہیں سکتا. مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کے پیشانی کے بالوں کو پکڑے ہوئے، کوئی کھسک بھی نہیں سکتا ادھر سے ادھر. لیکن اس نے تھوڑے دن کے لیے ہمیں اختیار دیا، ذرا اپنی مرضی سے تم میری اطاعت کر لو. تو اگر نہیں کرتے تو بہرحال پکڑے تو جانا ہی ہے. پھر تو عقل مند وہی ہے جو پکڑے جانے سے پہلے اللہ کی طرف خود اپنے شوق سے آگے جھک جائے. جو نماز نہیں پڑھتے، نہیں جھکتے اس کے آگے، جو اطاعت نہیں کرتے اس کے حکم نہیں مانتے، جن چیزوں سے اس نے روکا نہیں رکتے، ایک دن تو پھر حساب ہوگا ہی نا. استاذہ یہ جو لفظ ہے ایھا الثقلان، یہ بہت ہی بولنے والے کا غصہ ظاہر کرتا ہے. جیسے ہم کسی کو کہیں تم تو بوجھ ہو اس گھر میں، تم تو بوجھ، یا کسی کام کو ہم کہیں یہ تو میرے اوپر بڑا بوجھ ہے. تو یہ یعنی کہ زمین پر بھی وہ لوگ بوجھ ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غیظ و غضب، یعنی مجرم جو ہے وہ زمین کے بوجھ ہیں. میں یہ سوچ رہی تھی کہ بنیادی طور پہ یہاں پہ شاید یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی شے ٹائم اور اسپیس کی لمٹ سے آزاد نہیں ہو سکتی. یعنی آسمان بھی ایک لمٹ ہی ہے نا، جیسے ابھی ہم نے پہلے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ الٹیمیٹ جو چیز جہاں جا کے ختم ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی ہے، اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہے نا. تو وہاں تک تو کوئی کسی کی پہنچ ہے ہی نہیں. آسمانوں کو بھی دیکھیں تو ہر لیول کی ایک لمٹ ہے، اس کے بعد دوسرا آسمان ہے. پھر پہنچے گا تو اسی کے پاس اسی کے ہے نا، پاس جس سے پہنچے گا. بھاگ رہا ہے اسی تک پہنچے گا. بالکل. اور پھر کچھ لوگوں کی جیسے سوسائڈل تھاٹس ہو جاتی ہیں مینٹل النس کی وجہ سے، وہ ان کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ مر جائیں گے تو پھر آزاد ہو جائیں گے ہر چیز سے. غلط فہمی ہے نا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ. جی استاذہ، آپ نے جو بھی بات کہی نا کہ موت کبھی بھی اور کہیں بھی کسی بھی چیز سے آ سکتی ہے، تو استاذہ مجھے ابھی کیونکہ کل رات میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور وہ بھی اس طرح ہوا کہ میں گرین پر آگے گئی ہوں اور سڈنلی جو میرے لیفٹ سائڈ سے بندہ تھا اس نے ریڈ لائٹ کو کراس کر کے مجھے ہٹ کیا ہے. اور مطلب وہ دور دور تک جو ہے وہ اس گاڑی کا پتہ نہیں تھا کہ کوئی نام و نشان، کیونکہ رات کا ٹائم تھا 10:30 کا، اور اچانک سے وہ گاڑی آئی. اور جس طرح اس نے یہ ہٹ کیا ہے، آپ مطلب میں پوری رات مجھے ایسا لگا کہ میرے سر پہ وہی ایک چیز کا اثر رہا کہ اس طرح ہٹ ہوئی ہے گاڑی، اور ایک دم سے رات کے اندھیرے میں کہاں سے آ گئی تھی ایک دم سے گاڑی. تو وہ آپ کی بات کو میں ریٹ کری تھی کہ واقعی موت کا کسی بھی وقت کچھ حدیث میں آتا ہے نا 99 موتیں انسان کے آس پاس ہیں، اگر وہ خطا کر بھی جائیں، کسی کا بھی بار نہ چلے تو بالآخر جانا تو ہے. استاد جب سے سورہ رحمان شروع ہوئی مجھے لگ رہا ہے پورا ایک سائنس کا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں. صحیح. جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے سورج، انسان کی تخلیق، چاند، ستارے، پودے، نباتات، پودے، مطلب ہر طرح کی سائنس، ہیومن سائنس، اسپیس سائنس، پھر اوشین کا پورا ایکو سسٹم، کورل یعنی مرجان کے، اور پھر بتایا کہ جہاز کیسے تیر رہے ہیں. یعنی ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی چیزوں کی طرف نشاندہی کی، یعنی جو خشکی پہ بھی ہیں اور جو پانی میں بھی ہیں. اس کے بعد ایک دم سے مجھے لگا، میں ابھی وہیں گم تھی ساری سائنس میں، کہ وہاں بریک لگا کل من علیہا فان، یعنی ہر چیز ہی تباہ ہو جائے گی. اور پتہ چل رہا ہے اب جیسے اگر ہیومن سسٹم ہے ہمیں بھی زوال ہے،
کوئی کتنا بھی کر لے، چاہے مائیکل جیکسن نے کتنے بھی اپنے کیے ہیلتھ کے لیے، لیکن موت اس کو آخرکار آ گئی. ہر پودا ہے اس کو زوال آنا ہے، سورج ہے وہ روز طلوع ہوتا ہے روز غروب ہوتا ہے، اسی طرح چاند اور شوٹنگ سٹارز ہیں. تو میں یہ سوچی تھی ہر چیز کو فنا ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے. اتنی یعنی میں کہتی ہوں جو جتنا سائنس پڑھتا ہے اور جتنی ترقی ویسے بھی نان مسلم زیادہ آگے ہیں انہوں نے کی ہے، اور وہ پھر بھی اتنا دور ہیں. اور جیسے کاسمک ہے، سیلیسٹیل باڈیز ہیں، ایون بلیک ہول جو بھی ہے وہ ابھی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ انرجی جا کہاں رہی ہے، ڈارک میٹر ہے وہ نہیں پتہ چل رہا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو تھوڑی تھوڑی ترقی کر لیے، جو جب میں ایسے پڑھاتی ہوں کہتی ہوں وی آر اسٹڈنگ نیچر، وی آر ناٹ کریٹنگ. ہم اب تک صرف کائنات کو پڑھ رہے ہیں، ہم کچھ بنا رہے ہیں. اس میں جو تبدیلی وہ جو ہم میزان میں سے ہم نے ڈس بیلنس کیا ہے اسی کو ہی صحیح کر رہے ہیں، اسی کو ہی بگاڑ رہے ہیں. اس کے علاوہ تو ہم نے کچھ نہیں کیا. تو یعنی ہر چیز کو ایک زوال ہے، اس لیے ہمیں ہر حال میں صرف اللہ کا شکر کرنا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. میں تو یہ کہتی ہوں دنیا میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی ہم ڈسکور کر لیں، کچھ بھی ایکسپلور کر لیں، کچھ بھی حاصل کر لیں، اس کو نہ بھولیں، وہ کنیکشن نہیں مس ہونا چاہیے. سازا ایک سوال تھا میرا، یہ کلو من علیہ فان میں ہا کی ضمیر کس طرف جاری ہے؟ ارض کی طرف. اور ایک چیز یہ کہ پہلے جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا انسان کی تخلیق میں انسان کو پہلے بتایا تھا، جبکہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے یا معاشر الجنی والانس کہا ہے تو اس میں جنوں کو پہلے مخاطب کیا ہے، اس کی کوئی خاص جن پہلے پیدا ہوئے نا. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا. اور یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن. وردہ کے دو معنی، ایک سرخ پھول جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے، گلاب کے پھول کے اگرچہ کئی رنگ ہوتے ہیں لیکن اس میں سرخ زیادہ غالب ہوتا ہے، تو سرخ رنگ کے لیے گلاب کے پھول کی مثال بیان ہوتی ہے. تو قیامت کے دن آسمان اسی طرح سرخ ہو جائے گا. اسی لیے جب میں شفق کو دیکھتی ہوں نا، اور کبھی ڈارک شفق ہوتی ہے تو بالکل وہی یاد آتا ہے کہ اگر یہ سارے آسمان پہ، ابھی تو ایک کنارے پہ ہوتی ہے تو بڑی خوبصورت لگتی ہے کیونکہ ساتھ صبح کی روشنی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، شام کی سورج کی ابھی جاتے سورج کی روشنی ہوتی ہے تو خوبصورت لگتا ہے. لیکن آپ سوچئے کہ اگر مشرق سے مغرب تک سارا ہی آسمان لال ہو جائے تو پھر کیا کیفیت ہوگی. پھر اسی طرح گھوڑے کا جو لال رنگ ہوتا ہے وہ بھی اس سے مراد لیا گیا. بہرحال وردہ جو ہے یہ پھول کو ہی کہتے ہیں. دہان، دہان جو ہے دہن سے ہے. دہان کا ایک معنی خالص کیا گیا، دوسرا معنی صاف، اور تیسرا کئی رنگوں والا، اور چوتھا تیل کی طرح زرد، یعنی جیسے تیل ہوتا ہے اس رنگ کا، اور پانچواں معنی کیا گیا ہے سرخ زمین کی سطح. تو بہرحال قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آسمان پھٹ جائے گا. سورۃ انشقاق میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، اور یہی اس کا حق ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے گا، اور جس طرح اللہ اس کو پھاڑے گا اسی طرح پھٹ جائے گا. سورۃ الحاقہ میں آتا ہے وانشقت السماء فهي يومئذ واہیہ، اور آسمان پھٹ جائے گا پھر اس دن وہ ڈھیلا ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا. سورۃ فرقان میں آتا ہے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے اتارے جائیں گے، لگاتار اتارا جانا، یعنی آسمان پھٹے گا اور فرشتے اترنا شروع ہو جائیں گے. پھر اسی طرح یوم تکون السماء کالمہل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح آسمان ہو جائے گا. تو آسمان کی مختلف کیفیات کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، اور دہان کا ایک ترجمہ سرخ چمڑا بھی کیا گیا ہے. بہرحال آسمان کے رنگ کی بات ہے، آسمان کے پھٹنے کی بات ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو بہرحال قیامت کے دن ہم سب جانتے ہیں کہ آسمان پھٹ کے افلاک کی جو بندش ہے وہ کھل جائے گی، اور جتنے بھی ستارے سیارے وغیرہ ہیں وہ سب منتشر ہو جائیں گے، اور ہر چیز کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اور اس وقت میں جب انسان آسمان کی طرف دیکھے گا تو وہ سرخ ہی سرخ نظر آ رہا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آج تم یعنی قیامت کو ناممکن قرار دیتے ہو
کہ اللہ تعالیٰ اس کو شاید قادر نہیں ہے قائم کرنے پر، کیونکہ وہ اہل مکہ قیامت کو جھٹلا رہے تھے. تو یہ ہے کہ جب وہ قیامت برپا ہو جائے گی تم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لو گے تو اس وقت تم اللہ کی قدرت اور طاقت کا کیسے انکار کرو گے؟ اس وقت تو تم مان ہی جاؤ گے کہ واقعی اللہ نے جو فرمایا سچ ہی فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان
سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.